بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پانچواں رمضان المبارک کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پانچواں رمضان کی فجر جب پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام 99 نام ہیں وہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت آئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ حدیث شریف میں آتا ہے وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے من احصاہا کی جگہ من حفظہا آیا ہے، یعنی جو ان کو حفظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحیی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام الرب المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام 3 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں، اور جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے دعائے کرب آپ نے 17 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ آپ نے 17 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب آپ 5ویں روزے کی عصر کی نماز پڑھ لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ ملک 2 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک 2 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى وقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين। ये आपने सूरत मुल्क 2 दफ़ा पढ़नी है जब असर की नमाज आप पढ़ लें, और जब मगरिब की नमाज पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआए इस्तिग़फ़ार, दुआए मग़फ़िरत अल्लाह तबारक तआला से करनी है। दुआए इस्तिग़फ़ार पढ़ना है और इस्तिग़फ़ार 200 दफ़ा पढ़ना है। वो ये है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह
استغفرullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفرullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ یہ آپ نے 200 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس وقت آپ نے صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل والی پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار ویڈیو 2 رمضان مبارک کے اعمال کے اندر میں نے بتلا دی ہوئی ہے، وہ ویڈیو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنی ہے، وہ سارا کا سارا طریقہ ویڈیو نمبر 2 رمضان مبارک کے اندر میں نے بتلا دیا ہوا ہے۔ اور جو قرآن پاک بندہ نہیں پڑھا ہوا، وہ یہ اعمال نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، تو ہمارا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان اعمال کو سن لے، جتنی مقدار بتائی ہے اتنی مقدار میں یہ سن لے، تو انشاءاللہ سننے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔